السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سب خیریت میں ہے نا؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت میں ہیں اور تمہاری عافیت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم عبادت کے بارے میں کچھ نہ کچھ چرچا کیے تھے پچھلے کلاسوں میں، اس کے باقی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعم ولما وجدنا هذه الطریقہ علی هذه الصفت۔ نعم جی، ولما وجدنا جب ہم پہنچے، هذه الطریقہ یہ راستہ کو پہنچے نہیں تو پائے، علی هذه الصفت بہت ساری مشکلات کے بارے میں ہم بات کیے تھے، ہے نا؟ بہت ساری کیا ہے تکالیف ہیں، مصیبت ہیں، عبادت کے راستے میں بول کے بتایا تھا نا۔ تو ایسی صفاتوں کے حساب سے، نہیں تو ایسی صفات ہونے کے ساتھ یہ راستے کو ہم پائے، سمجھے؟ دیکھیے، ہاں جب ہم نے اس راہ کو اتنا مشکل پایا، مطلب بہت ساری کیا ہیں مشکلات ہے راستے میں، اس کے حساب سے ہم یہ راستہ کو پایا۔ نظرنا ہم دیکھے، فَأَمْأَنَّ النَّظْرَ اور کیا کیا ہے؟ أَمْأَنَّ النَّظْرَ مانا أَمْأَنَّ النَّظْرَ فی الامر بولا تو بالغ فی، مطلب کیا ہے بہت ہی بالغ مانا وہ کیا ہے جس چیز کو ہم کیا ہے سمجھنا چاہتے ہیں اس کو بہت ہی غور سے اور فکر کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں۔ فَأَمْأَنَّ النَّظْرَ فی کیفیت قطعہ، اس کو کیسے یہ مصیبت کو کیسے پار کرنا ہے، اس کی کیفیت اور اس کی صورت کیسے ہے سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں تو اسے پار کرنے کے لیے گہرا غور و خوض کیا۔ وما یحتاج الیہ العبد اور یہ طریقہ پار کرنے کے لیے ایک بندے کو کیا کیا چاہیے۔ وما یحتاج الیہ، وما یحتاج الیہ اور جو ضرورت ہے، الیہ مطلب العبد کیا ہے ایک بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے، نہیں تو جس چیز اس کو کیا ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اس کے بارے میں بھی ہم کیا کیے نظر کیے اور فکر کیے اور دیکھا کہ بندہ اس میں کن چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ من الأہبۃ والعدۃ والآلۃ والحیلۃ من علم وعمل۔ من الأہبۃ کیا ہے؟ قوت، والعدۃ طاقت، مطلب عدت اور اہبت ایک ہی معنی ہے۔ تو اہبت اور عدت بولا تو قوت و طاقت اور آلات، یہ مصیبت کو پار کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا آلتیں ہماری طرف ہونی چاہیے، اور علم و عمل کی تدبیر۔ علم و عمل کی تدبیر مطلب حیلت بولانا، آئیڈیاز، کیا کیا علم اس کو پار کرنے کی ضرورت ہے، وغیرہ مطلب اور بتائیں وغیرہ، اس کے علاوہ اور جو چاہیے اس کے بارے میں بھی ہم نظر کیے ہیں، ہے نا؟ ایسا ان یقطعها بحسن توفیق اللہ تعالی فی سلامت، ایسا کیا ہے امید ہے کیا وہ کیا کریں گے؟ ان یقطعها اس کو پار کریں گے، بحسن توفیق اللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا ہے پار کریں گے، فی سلامت کیا ہے سلامتی کے ساتھ، وہ کیا ہے اللہ کی توفیق کی وجہ سے وہ پار کرے گا۔ تو اللہ کی توفیق کی وجہ سے وہ پار کرنے کے لیے ہم کو کیا کیا چیزیں کی ضرورت ہے، سمجھے؟
پار کرنا تو اللہ کی توفیق چاہیے، اور توفیق کے ساتھ ہم کو کیا ہونا چاہیے، کیا کیا ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو اس امید کے ساتھ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سلامتی کے ساتھ اس راہ کو پار کر جائے. سمجھے؟ دیکھیے ولا ينقطع، اور کیا نہیں ہونا ہے، ولا ينقطع فی عقباتها المهلكة فيهلك مع الهالكين. ولا ينقطع، وہ رک نہ جائے، نہیں تو کیا ہے، منقطع نہ ہو، فی عقباتها المهلكة، اس کی یہ راستے کی جو گھاٹیاں ہیں، المہلکہ برباد کرنے والی، نہیں تو ہلاکت ہونے والی جو گھاٹیاں ہیں، وہ گھاٹیاں میں رک نہ جائے، نہیں تو کیا ہے، منقطع نہ ہو. فَيَهْلِكُ مَعَ الْحَالِكِينَ، تو ایسا ہونے سے کیا ہوگا، وہ آدمی ہلاک ہونے والے لوگوں کے ساتھ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائیں گے. تو وہ نہیں ہونے کے لیے بھی کیا ہے، اور کیا ہے، سلامت کے ساتھ اللہ کی توفیق سے سلامت کے ساتھ کیا ہے، یہ راستہ پار کرنے کے لیے بھی کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیے، اور اس کی ہلاکت میں گر کر ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک نہ ہو. والعیاذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. مطلب کیا ہے، اللہ ہمیں ایسے یہ راستے میں ہلاک ہونے والے لوگوں سے اللہ ہمیں بچا دے. فصنفنا فی قطع ہذہ الطریقہ، یہ طریقہ قطع کرنے کے لیے، قطع کرنا مطلب پار کرنے کے لیے کیا ہے، کس طرح پار کرنا ہے. وسلوکہا، اور اس کے کیا ہے، چلنے کا کیا ہے، راستے کے بارے میں، اور کیسے چلنا ہے اس کے بارے میں. فصنفنا، ہم کیا کیے ہیں، ہم نے کتاب لکھی ہے. کتباً معنی کتابیں لکھی ہیں. لہذا ہم نے اس راہ پر چلنے اور اسے پار کرنے کے متعلق چند کتابیں لکھیں ہیں. سمجھے؟ کیا کتابیں ہیں؟ احیاء علوم الدین، احیاء علوم الدین کے جیسے کتابیں لکھے ہیں. اس کیا ہیں، مصیبت کو کیسے پار کر سکتے ہیں اسے بیان کرنے والی کتابیں لکھے ہیں، اور یہ مصیبت سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ سب سمجھنے کا، اور اس کے لیے کیا کیا آلتیں چاہیے، کیا کیا علم چاہیے، کیا کیا قوت و طاقت چاہیے، یہ سب کے بارے میں بیان کرنے والی چند کتابیں غزالی امام رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں. اس میں سے ہیں احیاء علوم الدین و اسرار المعاملات والغایۃ القصویٰ، وہ بھی ایک کتاب کے نام ہے. والقربۃ الی اللہ عز وجل وغیر ذالک، اور والقربۃ الی اللہ، اور یہ ایک کتاب ہے والقربۃ الی اللہ عز وجل وغیر ذالک. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں. سمجھے؟ تو شاید کیا ہے، اسرار المعاملات معاملات والغایۃ القصویٰ والقربۃ الی اللہ عز وجل، یہ دونوں کتاب شاید آج موجود نہیں ہیں. سمجھے؟ تو یہ کتابیں، اس کے بارے میں غزالی امام کیا کیے ہیں، کتاب لکھے ہیں. اور واحتوت علی دقائق من العلوم، واحتوت، اور کیا کیے ہیں، یہ کتابیں کیا ہیں، شامل کیے ہیں، نہیں تو یہ کتابیں مشتمل کیا ہے، کیا ہے. واحتوت معنی، یحتوی معنی گیر لگانا، گیر ہونا نا. یہ کتابیں گیر لگائی ہیں علی دقائق، کیا ہے، باریک جو ہوتا ہے نا، مطلب ادھر دقائق معنی دقیق، دقیق جمع دقائق، مطلب ایک اہم باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. من العلوم، معلومات سے جو باریک علم ہیں، کیا ہے، باریک علمی نکات ہیں، نہیں تو نکات معنی پوائنٹس، مطلب اہم جو باتیں ہیں اس کو یہ کتاب شامل کی ہے. دیکھیے، یہ کتابیں باریک علمی نکات پر مشتمل ہے. اعتصت علی افہام العامۃ، اعتص معنی کیا ہے، اصل کلام والا تو صعب فہمو، کیا ہے، سمجھنا مشکل ہوتے ہیں. سمجھے؟ اس کو بولتے ہیں اعتصت، کیا ہے، مشکل ہو گئی، علی افہام العامۃ، کیا ہے، عام لوگوں کے کیا فہم کو یہ سمجھنا مشکل ہوتے ہیں. ایسی کیا ہے، ایک دم کیا ہے،
مائنیوٹ نہیں تو ایک دم اہم کیا ہیں پوائنٹس نہیں تو اہم چیزیں ایک کتاب میں بتائی گئی ہے، سمجھے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کی سمجھ سے بہت اونچا اور بالا تر ہیں، سمجھے۔ تو یہ کتاب کیا ہے کیا ہے عام آدمی کو معمولی لوگوں کو سمجھنا مشکل ہوتی ہے۔ فقدہ فیہا، تو یہ کیا ہے ایسا سمجھنا مشکل ہونے کی وجہ سے کیا ہو گئے، فقدہ فیہا، اور اسی کم فہمی کی وجہ سے لوگ ان میں عیب لگانے لگے، مطلب قدح مانا عیب لگانا، عیب بتانا، یہ صحیح نہیں ہے، وہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ کیا ہے کیا بات ہے، ایسا کچھ دین میں نہیں ہے، بولنے لگے، سمجھے۔ اور کیا کیے ہیں، وَخَالُوا فِي مَا لَمْ يُحْسِنُوهُ منہا، کیا ہے، اور خال القوم فی الحدیث بولا تو تفاولوا فیہ، مطلب کہ اس میں کیا ہونا ایسے ہی ڈیپلی بات کرتے ہیں نا، مطلب وہ بھی کیا ہے، اور کبھی کیا ہے موضوع سمجھ میں نہیں آیا ہوگا پھر بھی ایسے ہی فضول میں بات کرتے ہیں، ہے نا، وہ ایسی باتوں کو بولتے ہیں خالو، وہ لوگ ایسے بات کیے ہیں کیا ہے بیکار بات کیے ہیں، فی ما لم یحسنوہ منہا، فی ما لم جس میں یحسنوہ منہا، کہ ان کو اچھا نہیں لگتے، مطلب ان کو اچھا لگنا مطلب ادھر کا مراد کیا ہے، ان کو جو باتیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ کیا بیکار بات کرنے لگے۔ اور ایسا ہی ہے نا، الناس اعداء ما جہلوا، جو ان کو نہیں جانتے اس کے بارے میں وہ لوگ خلاف ہو جاتے ہیں اور دشمن ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور جو کیا ہیں جو سرگرمی دکھانے لگے لوگ کیا ہیں، فَأَيُّ كَلَامٍ أَفْصَحُ مِنْ كَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کون سی بات ہے افصح من کلام رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سے بہتر اور فصیح اور بلیغ کون سی بات ہے۔ دیکھیے رب العالمین جل جلال کے کلام سے بڑھ کر بھی کوئی کلام فصیح و بلیغ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ کیا ہے اللہ کے کلام کے بارے میں بھی لوگ کیا بولیں، وَقَدْ قَالُوا فِيهِ، اور وہ قرآن کے بارے میں نہیں تو اللہ کے کلام کے بارے میں بولے اِنَّهُ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ کیا ہے، یہ کیا بولتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں ہیں، مطلب کہ اگلوں کی داستانیں ہیں، ان کے بارے میں داستانیں مطلب ایسے ان کے بارے میں جو پرانی جو باتیں ہیں کہانیاں ہیں وہ سب ہے، یہ کتاب صحیح نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں بھی لوگ بولے کیونکہ وہ لوگ قرآن کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، نہیں تو قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ایسے لوگ ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں ایسے لوگ بولتے ہو تو پھر احیاء علوم الدین کے بارے میں نہیں تو اسرار المعاملات کے بارے میں کیوں نہیں بولیں گے لوگ، ضرور لوگ بولیں گے، سمجھے۔ تو کیا لوگ جس کے بارے میں نہیں سمجھتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ برا بولتے ہیں، وہ سمجھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کے بارے میں بھی لوگ ایسی باتیں بولتے رہتے ہیں، سمجھے۔ تو کہنے والوں نے تو اس کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ کس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بھی کہہ دیا، نہیں تو اللہ کے کلام کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ یہ تو اگلوں کی داستانیں ہیں، سمجھے۔ الم تسمع الی قول زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں تم سنے ہوں گے نا، علی بن زین العابدین رضی اللہ عنہ، ہے نا، هذا الذي يعرف البطحاء وطاعته، ان کے بارے میں ایک مشہور کیا ہے بیت ہے نا، تم پڑھے ہوں گے، تو کیا ہیں وہ علی بن زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بات آپ لوگ نہیں سنیں، لم تسمع الی قول زین العابدین، کیا تم نے حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان نہیں سنا، کیا ہے، انی لأکتم من علمی جواہرہ، انی لأکتم من علمی جواہرہ کئی لا یر الحق ذو جہل فیفتتنا، میں اپنے علم جواہر
علم جواہر پوشیدہ رکھتا ہوں، میں اپنے علم جواہر پوشیدہ رکھتا ہوں۔ انی بے شک میں لأکتم میں کیا کرتا ہوں، کیا چھپاتا ہوں، من علمی میرے علم سے جواہر ہو، جو جواہر علم ہے، مطلب ایک دم کیا ہے، جوہر معنی کیا ہے، موتی ہے نا، ہیرا ہے نا، تو میرے علم کے جو جوہر ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں، پوشیدہ رکھتا ہوں، مطلب میں چھپا کے رکھتا ہوں۔ کیلا یر الحق کا، کیلا یر الحق کا کیا ہے، نہیں دیکھنے کے لیے، کیلا یر الحق کا، حق کو نہیں دیکھنے کے لیے، ذو جہل کیا ہے، جہل والے مطلب جاہل لوگ نہیں دیکھنے کے لیے، فیفتتنا تو کیا کریں گے وہ لوگ، ہمیں فتنہ کریں گے، سمجھے، تو تاکہ جہلا انہیں دیکھ کر فتنہ میں مبتلا نہ ہوں، مطلب وہ لوگ کیا کریں، کیا ہے یہ سچ کو، ایسی بات کو کیا ہے دیکھ کر، نہیں تو اس کو کیا ہے، کیا ہے سننے سے کیا ہوں گے، ایسی میرے پاس جو علم ہے، جوہر جو علم ہے، ہیرا کے جیسے جو علم ہے، وہ دیکھنے سے کیا ہوں گے، اس کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ کیا کریں گے، میرا اوپر فتنہ بنائیں گے، تو وہ فتنہ سے بچنے کے لیے میں اس کو پوشیدہ رکھتا ہوں، نہیں تو چھپا کے رکھتا ہوں۔ وقت تقدم فی ھذا ابو حسن، اس کے متعلق حضرت سیدنا ابو حسن علی رضی اللہ عنہ فرمائے، ابو حسن معنی حسن کے ابو کون ہے، علی رضی اللہ عنہ، تو علی رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ پہلے کیا ہے فرمائے ہیں، نہیں تو اس کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے یہ علم سب سے زیادہ کیا ہے، کبھی علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہوں گے، اسے جو جوہر العلم ہے نا، علم کے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم ہے نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمائے، انا مدینۃ العلم، میں علم کا باغ ہوں، اور وعلی بابھا، علی رضی اللہ عنہ وہ باغ کے دروازے ہیں، تو کیا ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم باہر نکلتے ہیں وہ دروازے سے ہی باہر جائیں گے نا، تو کیا ہے یہ دروازے سے باہر نہیں جانے والا کچھ بھی علم نہیں ہوگا، مطلب کیا ہے سب علم علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہی گزرے ہوں گے، تو وہ پورے علم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم ہے، جتنا علم مطلب جتنا علم رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، وہ علم اکثر علم علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہو سکتے ہیں، اس لیے کیا ہے علم کے جتنے بھی موتیاں ہیں وہ سب علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، تو علی رضی اللہ عنہ کیا ہے اس کے بارے میں پہلے بتائیں، فرمائیں، الی الحسینی، حسین رضی اللہ عنہ کو فرمائیں، مطلب حسین رضی اللہ عنہ کو یہ سکھائے ہیں، و اوصا قبلہ الحسنہ، اس کے پہلے حسین رضی اللہ عنہ کو فرمانے کے پہلے یہ کیا کہ حسن رضی اللہ عنہ کو بھی فرمائیں، مطلب ایسے جوہر العلم جو ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کو فرمائے ہیں، اور کیا ہیں ان کے بچے ہیں علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، تو ضرور بضرور کیا ان سے یہ علم ان کو ملا ہوگا، سمجھے، تو وہ لوگ بھی یہ علم کو چھپاتے ہیں، کیوں یہ علم کو کیوں چھپاتے ہیں، دیکھیں یہ معنی بولنے کی بتاتا ہوں، حسین رضی اللہ عنہ کو فرمائے، کون علی رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ کو فرمائے، حسن رضی اللہ عنہ کو حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے وصیت کر گئے، مطلب علی رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ کو فرمانے کے پہلے حسن رضی اللہ عنہ کو فرمائے، یا رب جوہر علم لو ابوہ بہ، یا رب جوہر علم، کتنے کئی کیا ہے علم کے کیا ہیں جوہر میرے پاس ہے، یا رب جوہر علم، یا ربا کتنے ہیں جوہر علم، یا علم کے کیا ہے ہیرا میرے ہیرا ہے، لو ابوہ بھی اگر میں اس کو بتاؤں، یا ابوہ معنی اباہ یبیہ حلال کرنا، مطلب کیا ظاہر کروں، نہیں تو میں بتاؤں، کیا سمجھے کہ میرے ایسے کئی پوشیدہ علوم ہیں جنہیں میں ظاہر کر دوں، سمجھے، جس کو جو علم ہے وہ علم کو میں اگر کیا ہے ظاہر کر دوں، لوگوں کے سامنے بتاؤں، لقیل لی انت ممن یعبد الوثن، تب کیا ہے لقیل لی مجھے کہا جائے گا، کیا ہے انت آپ ممن یعبد الوثن کیا کرنے والے ہیں، کیا بتوں کو کیا کرنے والے ہیں،
عبادت کرنے والے ہیں، ایسے بولیں گے، سمجھے؟ تو وہ لوگ کیوں وہ علم کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے وہ لوگ میرے خلاف ضرور بضرور رہیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیے، تو مجھے کہا جائے گا تو بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، ایسے بولیں گے لوگ ضرور۔ وَلَسْتَحَلَّ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ دَمِي، کیا ہے اور مسلمان میرے خون کو حلال سمجھ کر بیٹھیں گے، سمجھے؟ کیا ہے وَلَسْتَحَلَّ، وہ لوگ کیا ہیں حلال کو طلب کرے گا، مطلب حلال کرے گا وہ لوگ۔ رجال مسلمون، جو مسلمان لوگ ہیں وہ لوگ کیا ہیں حلال کریں گے، دمی میرے کیا ہیں خون کو حلال کریں گے، مطلب وہ لوگ یعنی مجھے قتل کر دیں گے، مطلب میں ایسی جو باتیں ہیں علم کا وہ بولنے سے وہ لوگ ضرور کیا کریں گے، مجھے قتل کریں گے۔ یرون اقبح ما یأتونہ حسنا، یرون وہ لوگ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اقبح کیا ہیں یہ برا کام کو، مطلب کیا ما یأتونہ وہ لوگ جو لائے ہیں ایسے جو برا کام ہے، مطلب مجھے قتل کرنا، نہیں تو مجھے اس کے بارے میں برا بولنا جو ہے وہ کام کو لوگ سمجھتے ہیں حسنا، اچھا سمجھتے ہیں، اور اس برا کام کو اچھا سمجھیں گے لوگ، سمجھے؟ تو ایسا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، وہ بات کیا ہے لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکتے۔ ایسے بہت سارے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص کیا ہے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، کیونکہ وہ علم بھی ادھر رہنے کی ضرورت ہے قیامت تک، ہے نا؟ تو انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، نا قرآن کے بارے میں بتائیں، بلکہ ایسا ہی حدیث کیا ہیں قرآن کے متعلق ہونے والی باتیں ہیں۔ تو حدیث میں بھی جتنے باتیں ہیں وہ بھی ادھر قیامت تک رہنا ضروری ہے، سمجھے؟ تو بہت سارے کے حدیث کیا ہے کبھی عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے کیا ہیں میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ہے پیالہ میں علم بھر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دو قسم کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھر دیے، ایک کیا ہے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور ایک ہے وہ میں بولنے سے کیا کرے گا لوگ میرا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسا دکھائے اپنے کیا ہے گلا کی طرف اشارہ کر کے ایسا دکھائے، یہ لوگ میرے حلقوم کو کیا کریں گے کاٹ دیں گے، سمجھے؟ یہ علم میں اگر بتایا تو لوگ مجھے کاٹ دیں گے، مطلب ایسا علم ہے، مطلب وہ بول نہیں سکتے لوگوں کے سامنے کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتے، ایسی بات ہے، سمجھے؟ تو ایسے بہت سارے اسرار ہیں، راز ہے، یہ راز سب لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کے جیسے کیا ہیں اب ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی ایک مرتبہ ایسا فرمائے کہ کیا ہے آیت کے بارے میں، یہ آیت کا معنی میں اگر میرا دل میں جو معنی ہے وہ معنی اگر میں بولوں تو لوگ مجھے کیا کریں گے، کیا کافر سمجھیں گے، اسے کچھ ہے اور کما کال، سمجھے؟ اور اس کے جیسے اور بھی ہے، ابھی زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمائے، اور علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایسا فرمان ہے، ایسا بہت سارے کیا صحابہ کرام ایسا فرمائے ہیں۔ تو ایسی باتیں ہیں، وہ بہت ساری چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ ہم کو کبھی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھے؟ اور دیکھیے وقتلت الحال عند ذوی الدین، وقتلت الحال کیا ہے حالت، ابھی کی جو حالت ہے وہ حالت طلب کی نہیں تو طلب کی، عند ذوی الدین کیا ہے دین والے لوگوں کے پاس سے طلب کی، مطلب ابھی یہ زمانے میں جو عالم لوگ ہیں کیا ہیں علماء لوگ ہیں ان سے کیا حالت طلب کر رہی ہیں، مطلب ابھی کی حالت ایسی حالت ہے تو حالت مانگ رہی ہے ان سے کیا ہے، مگر اب حالت کا ارباب دین سے تقاضا ہے کہ ایسا بولا تو کیا ہے ارباب دین سے حالت طلب کر رہے ہیں، کیا ہے وہ ارباب دین کون ہیں، ہم اشرف خلق اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ خدا کی مخلوق کے سب سے زیادہ معزز ہیں،
مطلب سب سے اچھے لوگ ہیں، ویسے کیا ہیں جو علماء لوگ ہیں، جو دین کے ارباب لوگ ہیں، ان سے حالت یہ مانگ رہی ہے، طلب کر رہی ہیں، کیا طلب کر رہی ہیں؟ دیکھیے ان نظر ان نظر الى کافت خلق اللہ تعالی بعین الرحمت و ترک الممارات. کیا ہے؟ ان نظر الى کافت خلق اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کیا خلق کی طرف دیکھنا، کیا بعین الرحمتی، رحمت کے نظر سے دیکھنا، و ترک الممارات، اور کیا کرنا، کیا ہے جھگڑوں کو چھوڑ دینا، ایسے فضول میں جو باتیں کرتے ہیں اس کو چھوڑ دینا، سمجھے؟ یہ بات کو ابھی کیا ہے حالت طلب کر رہے ہیں. مطلب اب یہ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ ابھی بتایا نا، ایسے ایسے بہت سارے علم ہیں، اسرار العلم ہیں، جوہر العلم ہے، سب ہے نا. تو کیا ہے ابھی کے جو اچھے علماء لوگ ہیں ان سے کیا ہے حالت یہ مانگ رہی ہے، یہ طلب کر رہی ہے، آپ لوگ ایسی ایسی باتوں کو چھوڑ دیجئے. مطلب کیا ہے ایسے کیا ہے باتیں بول کے لوگوں کے بیچ میں جھگڑا مت کیجیے گا. آپ لوگ سب کے اوپر رحمت سے دیکھیے، اور کیا ہے ان کو فائدہ ہونے والے، لوگوں کو فائدہ ہونے والے کچھ نہ کچھ بنائیے، سمجھے؟ یہی ہے ابھی کی حالت ہے نا. ہر ایک زمانے میں وہ حالت کے حساب سے کیا ہے علماء لوگوں کو کرنا پڑتا ہے نا. تو ابھی کی حالت ایسے مطلب افضال امام کی جو کیا ہے حالت ہے نا، تو وہ زمانہ ایسا ہے، ایسی باتوں میں کیا ہے زیادہ بولنے سے جھگڑا لگ جائیں گے. اس لیے ایسی بات چھوڑنا اور کیا کرنا، یہ لوگوں کو کیا ہے فائدہ ہونے والے کچھ بتانا اور سمجھانا، سمجھے؟ تو یہ حالت ایسی ہے، ایسی حالت میں کیا کیا فابتہلت الی من بیدہ الخلق والامر، اور تب میں کیا کیا اللہ کی طرف التجا کیا. فابتہلت معنی میں کیا ہے دل سے، مطلب بہت ہی افسوس کے ساتھ، نہیں تو بہت کیا ہے اللہ کے پاس سب سے منقطع ہو کر میں کیا دعا کیا، اللہ کی طرف التجا کیا. کس کی طرف؟ الی من بیدہ، الی من جس کی طرف بیدہ الخلق والامر، جس کے ہاتھ میں کیا ہے خلق ہے، مطلب پیدائش، مطلب پیدا کرنا، اور والامر جس کے ہاتھ میں کیا ہے حکم ہے، اس کی طرف میں کیا التجا کیا. میں نے اس کی بارگاہ میں التجا کی جس کے قبضے میں تمام مخلوق اور کیا ہے ہر معاملہ ہے. چلو ہر کام کا کنٹرول اور ہر کیا مخلوق کیا ہے کس کے ہاتھ میں ہے، اس کی طرف میں التجا کیا، دعا کیا. ان یوفقنی، کس کے لیے دعا کیا؟ ان یوفقنی، مجھے توفیق ملنے کے لیے، لتصنیفی کیا ہے لکھنے کے لیے، لتصنیف کتاب، ایک کتاب لکھنے کے لیے. یقع علیہ الاجماع، اس پر کیا ہے سب لوگ اجماع ہو جائیں گے. سب لوگ اجماع ہونے والی ایک کتاب لکھنے کی توفیق کے لیے میں دعا کیا. ابھی سمجھا نا؟ تو لوگ کیا ہیں ایسے کیا ہیں باتوں میں فضول کیا ہیں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اور کیا ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو کیا ہے ان سب لوگ، جاہل لوگ بھی، عالم لوگ بھی، سب لوگ سمجھنے والے نہیں، تو سب کو کیا ہے پسند ہونے والی ایک کتاب لکھنے کی ابھی اس کی حالت ہے. مطلب سب کو کیا ہے سمجھنے والا، سب کو کیا ہے پسند ہونے والی ایک کتاب لکھنے کی حالت ہے. وہی ہے ابھی بولا نا، حالت یہ طلب کر رہی، بولا نا کیا ہے علماء لوگوں سے، اشرف الخلق سے یہ طلب کر رہی ہے نا، وہی یہی ہے. مطلب ایسی ایک کیا ہے لوگوں کو سب کو فائدہ مند ہونے والی ایک کتاب لکھنا، نہیں تو ایسی کچھ نصیحت و واعظ کرنا. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے یوفقنی لتصنیف کتاب یقع علیہ الاجماع، سب لوگ جاننے والا، سب لوگ سمجھنے والا، سب لوگ اتفاق ہونے والی ایک کتاب لکھنے کی دعا کیا میں اللہ کے سامنے. اور وَيَحْصُلَ بِقِرَاءَتِهِ الانتفاع، اور اسے پڑھ کر لوگ فائدہ اٹھائیں، سمجھے؟ یہ پڑھ کے لوگوں کو فائدہ بھی ملنا ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھانا ہے. ایسی ایک کتاب لکھنے کے لیے اس کی توفیق کے لیے میں اللہ کو دعا کیا. فَأَجَابَنِي، تب اللہ مجھے کیا ہے جواب دیا. لِذَلِكَ، اس کے لیے، مطلب یہ کام کے لیے. الذی یجیب، جو اللہ ہے، یجیب المضطر،
کیا ہے بےچین ملتر لوگ جو ہوتے ہیں، بےچین لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اجابت دیتے ہیں اذا دعا ہو، ایسے بےچین لوگ جب دعا کرتے ہیں اللہ کے پاس تب اللہ ان کی دعا کو اجابت دیتے ہیں۔ ویسا اجابت دینے والا اللہ کے سامنے میں دعا کیا تب اللہ میری دعا کو قبول فرمائی۔ فاجابنی لذالک، مطلب وہ کتاب لکھنے کی توفیق کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اجابت دی سمجھے۔ تو کیا پس اس نے میری التجا قبول فرمائی، کیونکہ جب کوئی بےچین ملتر اسے پکارے تو وہ اس کی پکار سنتا ہے، سمجھے۔ ایسا سننے والا اللہ مجھے بھی سنا ہے۔ وَأَطْلَعَنِي بِفَضْلِهِ عَلَىٰ أَسْرَارِ ذَلِكَ وَأَطْلَعَنِي، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کر دیے، مجھے دکھائے، بفضل اللہ کی مہربانی سے، فضل سے، علی اسرار ذالک، اس کی جو سر ہیں، اس کے جو راز ہیں، مطلب وہ لکھنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ کتاب بنانے کا طریقہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ظاہر کر دیا، سمجھے۔ اس نے اپنے فضل سے مجھ پر اس تصنیف کے راز آشکار فرمائے۔ راز آشکار مطلب کیا ہے، آشکار معنی واضح کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کی جو سیکرٹ ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بتایا، وہ کتاب کیسے لکھنا ہے، اس کے ترتیب کیسے کرنا ہے۔ وَأَلْهَمَنِي فِيهِ تَرْتِيبًا عَجِيبًا، وَأَلْهَمَنِي، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے الہام کیا، کیا فیہ، وہ کیا کتاب میں، ترتیب عجیب، ایک عجیب ترتیب مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ الہام کیا، اور ایک ایسی منفرد ترتیب الہام فرمائی۔ لم اذکرہ فی المصنفات التي تقدمت فی اسرار معاملات الدین، لم اذکرہ، ایسی ایک ترتیب کو میں بتایا نہیں، فی مصنفات کتابوں میں، التي تقدمت فی اسرار معاملات الدین، دین کی معاملات کے جو اسرار ہے، راز ہے، وہ بتانے والی کتابوں میں میں پہلے کبھی بھی ایسا نہیں کیا ہے، ایسی ترتیب نہیں کیا، نہیں تو ایسی ترتیب مجھے نہیں ملا۔ ایسے ایک ترتیب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دے دیے، جو علوم دینیہ کے حقائق پر مشتمل کیا ہے، میری سابق کتب میں نہیں تھی، سمجھے۔ پہلے جو کتابیں لکھی تھی اس میں ایسے کیا ہے، ترتیب نہیں تھی، ویسی کتاب لکھنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنَا لَهُ وَاصِفٌ، وہی جو کیا کتاب ہے، وہ کتاب کے بارے میں بول رہا ہوں۔ فَأَقُولُ، تو میں بولتا ہوں، وَبِاللَّهِ توفیق، اللہ سے توفیق ہے، توفیق اللہ سے ہی ہے، سمجھے۔ یہ میری وہ تصنیف ہے جس کی تعریف میں خود کرتا ہوں، سمجھے۔ یہ میری وہ تصنیف ہے، وہ تصنیف ہے جس کی تعریف میں خود کرتا ہوں، توفیق دینے والا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔